فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے اس نے کئی سوال اس میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض ہر طرح کے اس طرح کی اس میں زور آزمائی ہو رہی ہے آراء کے پیش کرنے میں۔ لوگ اپنا اپنا تجزیہ انالیسس پیش کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں کہہ رہا ہے جی فوج طلب کر لی گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ فواد چودھری پہ فلاں مقدمہ ہوا وہ غلط ہوا۔ یہ دراصل اس میں جو بڑے جو سوالات ہیں نا وہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اس میں کوئی باوثوق ذرائع کی بھی بات کرتا ہے۔ تو میں اس میں 3-4 پوائنٹس پہ بات کروں گا۔ باوثوق ذرائع ہوتے ہیں یا بارسوخ ذرائع ہوتے ہیں۔ تو بارسوخ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری بات، اثر و رسوخ والے ذرائع بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کسی بارسوخ ذرائع کے قریب ہونے کے ناطے اس کی بھی اپنی لذت ہے، اس میں آپ اس کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ جو پروپیگنڈا یا آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں یا ڈس انفارمیشن آپ وہ وہا دیتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ یہ گزشتہ تقریباً نصف صدی سے ہمارے شعبہ صحافت میں ہوتا ہے۔ تو ڈیجیٹل میڈیا والا، سوشل میڈیا والا جو بالکل ہی مادر پدر آزاد پلیٹ فارم ہے، وہ تو اور دلیر ہو گئے نا، کہ جب پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ افسوس بھی ہوا کہ اس طرح کا ہتھ کنڈے اب استعمال ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ ماضی میں بھی جیسے رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا، اور ان کو بڑا ہزیمت اٹھانا پڑی ایسے آہنی ہتھ کنڈوں سے۔ شاید خاقان عباسی تو آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک معمولی سی بھی اگر ڈاؤٹ ہو ان کے کسی، یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہے نا کہ عدالت چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عدالتوں کے بارے میں یا لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ ڈارلنگ آف دا کورٹ یا فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عدالت ہمیشہ دیکھتی ہے کہ شاید اس پہ مقدمہ غلط نہ ہو۔ لیکن ایک بات ضرور پریشان کن ہے کہ یہ فیصلے محفوظ ہونے کی روش جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی۔ فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ یہ فیصلہ کہیں محفوظ ہوتا ہے اور کہیں پہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اب ایک فیصلہ تو بہت ہی محفوظ کیا بلکہ وہ حنوط ہو چکا ہے، وہ جو میرا خیال ہے شہباز شریف نے ہرجانے کا کیا تھا، ہرجانے کا جو دعویٰ کیا تھا شہباز شریف نے عمران خان پہ، جس نے انہوں نے کہا مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی یا فلاں ہوا، کچھ ایسی باتیں جو عمران خان صاحب بھی اپنے اس موڈ میں کوئی کہہ دیتے ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ ثابت ہو یا نہ ہو، کہتے ہیں ثابت نہ بھی ہوگا تو کیا، میری مقبولیت تو ویسی ہے۔ یہ مقبولیت کا زوم بھی بڑی بدماش قسم کی چیز ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم لوگ غیر مقبول لوگ کہاں جائیں، ہم تو بس بہت پریشانی والی بات ہے۔ اب دکھائی دے رہا ہے یہ وکلا کی اور قانون اور آئینی تشریحات کی جنگ رہ گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں ہمارا پتہ نہیں ایک ہی قانون کے میرا خیال کئی قسم کی تشریحات ہیں۔ میں نے بلکہ ایک دو سینئر ایڈوکیٹس جو لائر حضرات ہیں انہیں پوچھا کہ اگر ایک جج کی میموری میں کیس نہ رہے، کوئی ظاہر کو ماضی میں اس نے 5-6 سال پہلے کیا ہو اور اس کا فیصلہ کیا، اور اس کو 5-6 سال بعد وہی کیس بغیر بتائے ہوئے کسی طرح کا موک ٹرائل کے طور پہ پیش کر دیا جائے، تو کیا خیال ہے کہ وہی پریمائزز ہوں، یعنی وہی پریمائزز جسے کہتے ہیں، وہی بنیادیں ہوں، وہی بنیادی نکات ہوں، ان پہ ڈیبیٹ ہو، تو ایسا ممکن ہے کہ وہ فیصلہ جو اتنی نیک نیتی سے گڈ فیتھ دیا ہو اس وقت جج نے، اس سے یکسر مختلف آ جائے، یعنی پہلے سزا دے دی کہ وہ بعد میں بری کر دیا کو۔ اپیل والی بات نہیں میں کر رہا، وہی جج صاحب ہوں، وہی عدالت ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہاں ایسا ہے۔ تو یعنی اتنا وائڈ لیٹیٹیوڈ ہے تشریحات میں، چیزوں کو سمجھنے میں، پروزیکیوشن کے گھپلے میں۔ لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گا، پروزیکیوٹر از ناٹ اے جج۔ پروزیکیوٹر اور جج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر پروزیکیوشن اچھی ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، تگڑی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو، جج کی دانش اور جج کے اوپر جو فیتھ پورے سسٹم کا ہوتا ہے عدالت کا، وہ پروزیکیوشن پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط العام تصور ہے، اور ان غلط العام تصورات میں یہ جو وکلا کی اور آئینی تشریحات کی اور قانونی مشگافیوں کی جنگ ہے، یہ کیا رخ اختیار کرے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کچھ چیزیں ہمیں بہرحال دیکھنی ہے، سوچنی ہے۔ ایک اچھی خبر بھی آئی ہے، اور وہ ہے کہ روس کے ساتھ جو ڈالر کی چودراہٹ سے بچت کا ایک پروگرام ہوا کہ وہاں ان کے ساتھ معاہدہ طے پانے والا ہے۔ تھوڑا سا نسبتاً سستا تیل یا گیس وغیرہ یہ آ سکتی ہے روس سے، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیابی ہے۔ اور پاکستان کی میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک شخص کو نہیں کریڈٹ دے رہا،
تو کیونکہ اس کے پیچھے ماضی میں بھی کام ہوا، اب بھی ہوا، جا کے منتج اگر اب ہوا ہے تو ظاہر ہے جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا وہ اس کا کریڈٹ لے لے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔